ہوگا دھک دھک، ہا کو پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. یہ دو چشمی والی ہا ہے، ہائے مخلوطہ ہے. ہائے مخلوط وہ ہا جو پیچھے والے حروف سے مل کر آئے لیکن اس کے ساتھ مل کر پڑھی جائے، الگ سے نہ پڑھی جائے، وہ ہوتی ہے ہائے مخلوط. ٹھیک ہے، یعنی جھٹکے کے ساتھ نہ پڑھی جائے، بغیر جھٹکے کے پڑھی جائے. دھا دھک دھک. تو دھک دھک. سبق نمبر 21 ہائے مخلوط. ہائے مخلوط کہتے ہیں اس ہا کو جو اپنے پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر آئے. اب یہاں پر دیکھیں، یہ جو با کہیں یا بے کہیں، تو یہ جو بے ہے یا با ہے یہ ہا کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یعنی یہ والی ہا جو ہے یہ دو چشمی والی ہا ہے. تو ہائے مخلوط عام طور پر اس ہا کو کہتے ہیں جو اپنے پیچھے والے حروف کے ساتھ مل کر آئے. جیسا کہ دو چشمی والی ہا یہاں پیچھے والے حروف کے ساتھ مل کر آئی ہے، تو یہ ہائے مخلوط ہے. اور یہاں پر یہ دو چشمی والی ہا پیچھے والے حروف یعنی دال سے مل کر نہیں آئی، لیکن ان دونوں کے پڑھنے کا طریقہ ایک ہی ہے. یہ بظاہر ایسا ہمیں لگ رہا ہے کہ دال چونکہ لکھا ہی نہیں جا سکتا نا دو چشمی ہا کے ساتھ مل کر، تو ممکن نہیں کہ دال کو ہا کے ساتھ جو ہے ملا کر لکھ دیں، اس لیے ایسا لگ رہا ہے. لیکن آپ ایک بات کا خیال رکھیں، جب کبھی دو چشمی والی ہا آئے گی تو اس کو پیچھے والے حروف کے ساتھ ملا کر تو پڑھیں گے، لیکن جھٹکے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. جیسا کہ میں آپ کو پیچھے کے سبق میں دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. جیسے یہ ہے میم ہا، یہ لٹکن والی ہا ہے، لٹکن والی ہا، تو اس کو پڑھیں گے ماہ. کیا پڑھیں گے؟ ماہ. اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے دال اور ہا کو اگر ہم یہاں پر پڑھیں گے تو اس کو یوں نہیں پڑھیں گے دہ، یہ غلط ہو جائے گا. عام طور پر طلبہ اس کے اندر غلطی کرتے ہیں جو شروع میں اردو کو سیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو تو صحیح پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے بھا، یعنی یہ جو ہے با ہا زبر بہ نہیں پڑھا جائے گا بلکہ کیا پڑھا جائے گا؟ بھا بھا. اور یہاں پر کیا کرتے ہیں، حالانکہ یہ بھی ایسے ہی پڑھا جائے گا دھا دھا، لیکن کیا کرتے ہیں کچھ لوگ، کچھ طلبہ دہ، یہ غلط ہے. تو یاد رکھیں جب بھی دو چشمی والی ہا آئے گی وہ پیچھے والے حروف کے ساتھ مل کر اور منہ بھر کر پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے، اب اس کی مثال میں آپ کو اس میں اچھے طریقے سے سمجھا دیتا ہوں. یہاں پر بھی دیکھیں آپ کہ ایسی دو چشمی ہا کو، کون سی دو چشمی ہا کو؟ جو نیچے یہ آ رہی ہیں، یہ جو نیچے آ رہی ہیں ان کی بات چل رہی ہے. ہائے مخلوطہ بھی کہتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ یہ جو دو چشمی والی ہا ہے اس کو دو آنکھ والی ہا بھی کہتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ ہائے مخلوطہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ ہا ہمیشہ اپنے پہلے والے حرف کے ساتھ مخلوط کہتے ہیں، ملنے کو، مخلوط ہو کر یعنی مل کر آتی ہے، اور اس کا تلفظ بھی بدل جاتا ہے. مثلا با اور ہا جب یہ دونوں ایک ساتھ آئیں تو پڑھا جائے گا بھا، جیسے انگریزی میں بی ایچ. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے سمجھ لیا. اب یہاں پر کچھ مثالیں انہوں نے دی ہوئی ہیں، جیسے کہ با اور ہا جب یہ دو چشمی ہا کے ساتھ مل کر آئے گا تو کیا پڑھا جائے گا؟ بھا. جیسے ہم کہتے ہیں پانی بھر، بھر نہ کہ بہر، اس طرح نہیں بولتے. کس طرح بولتے ہیں؟ بھر. تو با دو چشمی والی ہا اور را، بھر، اس طرح پڑھا جائے گا. اسی طرح یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں اس میں ہم ملا کر پڑھیں گے اور یہاں پر اس کی مثالیں لکھی ہوئی ہیں ان کو دیکھیں گے. با اور ہا کیا ہو گیا؟ بھا. کون سی ہا ہے؟ ہائے مخلوط، دو چشمی والی ہا. پھا اور را کیا ہے؟ پھا. اب یہ کیا ہے؟ پھا. جیسے پھل جو ہم کھاتے ہیں نا، جس کو ہم پھل پھل کہتے ہیں، آم انار سیب کیلا، پھل وہ ہے. یہ کیا ہے؟ تھا. یہاں پہ مثال دے رکھی ہے انہوں نے تھکن. کیا؟ تھا، تھکن. یہ کیا ہے؟ ٹھا. ٹھا. یاد رہے ٹھا اس طرح جھٹکے کے ساتھ نہیں پڑھنا بلکہ منہ بھر کے ملا کر پڑھنا ہے. ٹھا. جیسے ٹھگ، ٹھگ. آگے ہے جھا. کیا ہے؟ جھا. یہاں انہوں نے مثال دے رکھی ہے جھٹ، یا اس طرح جھنڈا.
झुंड, झारखंड एक जगह का नाम है बिहार में, ठीक है। इसी तरह छा, आगे यहां पर मिसाल दे रखी है इन्होंने, छत, छुरी, ठीक है। इसी तरह क्या है, धा, दा इसको पढ़ना गलत है, क्या पढ़ेंगे, धा, जैसे धुन, धन, ये क्या है, ढा, जैसे ढल या ढोल, ये क्या है, ढ़ा, क्या है, ढ़ा। आगे इन्होंने मिसाल दे रखी है यहां पर, जैसे दाढ़ी, दाढ़ी, ढ़ी, ना के दाढ़ ही, ये गलत हो जाएगा, ड़ा को हा में मिलाकर पढ़ेंगे, दाढ़ी, ढ़ी, इस तरह। अब आगे देखें, ये क्या है, खा, जैसे खाना, घा, जैसे घर, था, जैसे थाना भवन, खा, जैसे खाना, ये क्या है, भर, भर, भुस। इस किताब के अंदर मैं इसलिए भी पढ़ाता हूँ, ये जो किताब है ये इदारतुस सिद्दीक ढाबेल की है, इदारतुस सिद्दीक ढाबेल की। तो इस किताब के अंदर पढ़ने का एक फ़ायदा ये भी है, जो इसमें लाल कलर से अल्फाज लिखे हुए हैं उसके माना यहाँ नीचे लिखे हुए होते हैं। अब जैसे ये है भुस, क्या है, भुस। अब भुस किसे कहते हैं, नीचे लिखा हुआ है अनाज का छिलका। भट और भिट दोनों तरह पढ़ सकते हैं। भट किसे कहते हैं, नीचे लिखा हुआ है सांप का बिल। ढप, क्या कहेंगे, ढप, ढप किसे कहते हैं, ढप कहते हैं आदत को। अब आगे चलिए, धक, जैसे कहते हैं ना दिल धक धक कर रहा है, तो इसी तरह दहक दहक पढ़ना इसको गलत होगा, धक धक। हा को पीछे वाले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। ये दो चश्मी वाली हा है, हाय मखलूता है, हाय मखलूत, वो हा जो पीछे वाले हरूफ से मिलकर आए लेकिन उसके साथ मिलकर पढ़ी जाए, अलग से ना पढ़ी जाए, वो होती है हाय मखलूत, ठीक है। यानी झटके के साथ ना पढ़ी जाए, बगैर झटके के पढ़ी जाए। धा, धक धक, तो धक धक का क्या मतलब है, घबराहट, दिल धक धक कर रहा है, यानी दिल घबरा रहा है। थम, झट, छिन, छत, धुर, धुर किसे कहते हैं, नीचे लिखा हुआ है धुर, सीधा रास्ता। खिल, खुल, खुर, खुर किसे कहते हैं, यहाँ नीचे लिखा हुआ है जानवरों के नाखून, जो जानवरों के नाखून को क्या कहते हैं, खुर कहते हैं। घर, लिख, रख, पढ़, पढ़, ठीक है, अलग से नहीं पढ़ेंगे, पढ़ा इस तरह नहीं पढ़ेंगे, गलत हो जाएगा, पढ़। लठ, लठ किसे कहते हैं, नीचे लिखा हुआ है लाठी। सुध, सुध किसे कहते हैं, सुध कहते हैं समझ को। तो उम्मीद है कि ये सबक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और इस सबक के बाद आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए इस हा के मुताल्लिक। और अगर आपका इस हा के मुताल्लिक कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी मालूम कर सकते हैं, जो या हमारा ग्रुप है, ग्रुप के अंदर मालूम कर सकते हैं, ठीक है। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।